عزیزان گرامی، مولا کے زمانے میں چند ایسے افراد ہیں جو بہت قریب ہیں مولا سے بظاہر. نام بہت سے لوگوں کے نہیں لوں گا، مولا کی اپنی ظاہری خلافت ہے، میں دل آزاری مقصود نہیں ہے. کچھ لوگ جناب عمار یاسر کے پاس آئے. جناب عمار مولا کے بہت قریبی اصحاب میں سے بھی تھے اور مولا کے الچی تھے یا پرسنل اسسٹنٹ کہہ لیں، اب مجھے نہیں پتا آج کل اردو میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت قریبی افراد میں سے تھے. ان دونوں نے کوشش کی کہ سفارش کریں، کہا کہ ہماری ایک سفارش کر دو، ہمیں عہدہ چاہیے مولا سے. کہا کہ جانتے ہو مولا سفارش قبول نہیں کرتے، صلاحیت ہو تو میں تمہارا نام دے دیتا ہوں. کہا نہیں، تم ایک مرتبہ مولا کے سامنے کہو کہ ہم گورنر بننا چاہتے ہیں، ہم دونوں کو گورنرشپ دے دیں. کہا کہ دیکھو ظہر کے بعد آنا، جب مولا تنہائی میں ہوں گے نا تو میں اتنا کام کر سکتا ہوں کہ تم دونوں کو ملاقات کروا دوں تنہائی میں. ملاقات کرنے کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مولا سے خود درخواست کرو. ایک مرتبہ دونوں پہنچے، جیسے ہی بیٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. مولا نے کہا ذاتی گفتگو کرنا چاہتے ہو یا حکومت کے معاملات ہیں؟ کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں فرق پڑتا ہے، اگر ذاتی گفتگو ہے تو پھر میں دوسرا چراغ جلاؤں گا جو میرے پیسوں سے ہے، کیونکہ یہ جو چراغ جل رہا ہے اس تاریک حجرے کے اندر یہ بیت المال کے پیسوں سے جلایا گیا. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مولا نے کہا میں اس چراغ کو استعمال نہیں کروں گا جو بیت المال کے پیسوں سے لگا اگر ذاتی گفتگو کے لیے آئے ہو. کہا کہ ذاتی تو نہیں ہے، حکومت کے معاملات بھی ہیں اور کچھ ہمارے ذاتی معاملات بھی ہیں. مولا نے کہا جلدی بات کرو اگر کوئی ضروری بات ہے. کہا یا علی سنا ہے کہ آپ نے کوفے اور بصرے کا کسی کو گورنر نہیں بنایا. کہا بالکل صحیح سنا ہے. تو اب دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہاری باری ہے، تم کچھ کہو. اس نے کہا یا علی ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں اگر آپ چاہیں. مولا نے کہا اگر تم دونوں کی خدمت چاہیے ہوگی میں خود بتا دوں گا، ابھی خدمت درکار نہیں ہے، آپ دونوں جا سکتے ہیں. کہا یا علی اگر کوئی بھی کام ہو، کوئی عہدہ ہو جس پہ افراد موجود نہ ہو. مولا نے کہا یاد رکھو جو کوئی میرے حکومت میں عہدہ حاصل کرے گا چاہے وہ کسی کنیز کا بیٹا ہو، اگر صلاحیت رکھتا ہوگا تو عہدے پہ آئے گا، اور اگر صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا تو چاہے وہ قریش سے ہو، سردار ہو، اسے کوئی عہدہ نہیں ملنے والا. دونوں اٹھے اور باہر نکلنے کے بعد آپس میں کلام کرنے لگے. کہا کیا ہوگا تمہارے خیال میں ہمیں عہدہ ملے گا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو یقین کر لیا ہمیں عہدہ ملنے والا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں ابھی بھی امید لگائے بیٹھا ہوں، اتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں ہم لوگوں کی، چاہے چلو کہیں سے بھی ہوں لیکن بہرحال اب رشتہ تو بنتا ہے ہمارا، کسی طریقے سے کوئی عہدہ ملنا چاہیے. عزیزان گرامی مولا نے عہدے تقسیم کیے. جب عہدے ان دونوں کو نہیں ملے تو یہ دوسری طرف جا کے مل گئے اور کہا اب علی ابن ابی طالب کے خلاف جنگ کریں گے. لوگوں نے پوچھا آپ تو بہت چاہنے والے تھے. کہا نہیں کیونکہ ہمیں عہدے نہیں ملے اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی محبت تب تک ہوتی ہے جب تک انہیں عہدہ ملتا رہے. مولا فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ دنیا داری کی علامت ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ کچھ بھی چھن جائے لیکن تم میری ولا سے جدا نہیں ہوگے. عزیزان گرامی پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی ایک منافق چاہے آپ اسے سونے کا پہاڑ تحفے میں دے دیں، بہت بڑا جملہ، بہت بڑی حدیث ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی اگر ایک منافق کو آپ سونے کا پہاڑ ہدیے میں دے دیں، تحفے میں دے دیں، تب بھی وہ آپ کی ولایت کا قائل نہیں ہوگا. اور جو مومن ہے اگر آپ اس کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے آپ کی ولایت نہیں چھوڑے گا. وعجل فرج. عزیزان گرامی ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جن کی عدالت پوری دنیا میں مشہور ہے. آج بھی مثال دی جاتی ہے تو عدالت علوی کی مثال دی جاتی ہے، مولا کے فیصلوں کی مثال دی جاتی ہے. جب مولا کے پاس ایک منافق نے شکایت کی ایک مومن کی، کہا یا علی آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے. یہ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر بہتری لے کے آتا رہے. مولا نے کہا وہ میرا چاہنے والا ہے. کہا یا علی لیکن اس نے چوری کی ہے. کہا بلاؤ. جب بلایا گیا
کہا تم نے چوری کی ہے؟ اب ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگا. مولا نے کہا میں سوال کر رہا ہوں. کہا مولا میں نے چوری کی ہے. کہا جانتے ہو اقبال جرم کرنے پہ، اپنے جرم کو مان لینے سے چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مولا جانتا ہوں، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. مولا نے کہا پھر جانتے ہو نا کہ علی عادل ہے؟ کہا ہاں. مولا نے کہا ہاتھ نکالو. بہت زار و قطار ہو رہا تھا. مولا نے کہا کس بات سے رو رہے ہو؟ چوری کرنے سے پہلے کہا مولا مجھے ہاتھ کٹنے کا دکھ نہیں، مجھے اس بات کی اذیت ہے کہ میں نے آپ کو، کہ جو آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہر جگہ کہتے تھے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کو میں شرمندگی کا سبب بنا ہوں کہ آپ کے جو منافق دشمن ہیں وہ آج خوش ہو رہے ہیں کہ علی کا چاہنے والا شرمندہ ہو رہا. تو مولا نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی اور جب چلائی تو اس کی 4 انگلیوں کو کاٹ دیا. اس نے انگلیاں اٹھائیں، باہر جانے لگا. وہی منافق آیا اور اس مومن سے کہنے لگا، کہا اور علی کے قصیدے پڑھا کرو، اور علی کے فضائل بیان کیا کرو. ہاتھ کٹوا لیا نا؟ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہوتا تو ہاتھ نہ کاٹتا. علی سے اتنی محبت کرتے تھے پھر بھی تم نے ہاتھ کٹوا لیا. بس یہ جملہ سننا تھا. روتے ہوئے اس نے فصیح عربی زبان میں مولا کی شان میں قصیدہ کہا اور کہا کہ میں اس علی کا چاہنے والا ہوں کہ جو عدالت کے اندر اپنے دوست کو بھی سزا دیتا ہے. جیسے ہی مولا کو پتہ چلا، مولا نے کہا دوبارہ بلاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا کوئی بات نہیں، مجھے صرف اپنے اوپر رونا آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو شرمندہ کیا. مولا نے کہا کہاں تیری انگلیاں؟ اس نے انگلیاں دکھائیں. مولا نے کہا انگلیاں رکھ اور ہاتھ کو رکھ. جیسے اس نے انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا اور دوبارہ ملایا، مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ ہٹایا تو انگلیاں جڑی ہوئی تھی. کہا مولا آپ نے سزا کیوں دی تھی؟ انگلیاں کاٹی کیوں تھی اگر جوڑنی تھی؟ کہا وہ میری عدالت کی علامت تھی، یہ میری ولایت کی علامت ہے. عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح سے عدالت کو رائج کیا. کہا کبھی بھی بے عدالتی معاشرے میں نہ آنے پائے. جس جگہ پہ امیر المومنین گزرتے تھے کہا کہ یاد رکھو ہم عدالت، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے. آج پوری دنیا میں ہر جگہ پہ امن کی بات کی جاتی ہے. خصوصاً اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائی مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں، چاہے یورپ امریکہ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، وہ سب سے پہلے امن کی بات کرتے ہیں. اکثر جگہوں پہ جب بھی برطانیہ میں مجھے دعوت دی جاتی ہے کہ بھی آئیں امن پہ کانفرنس سے آپ خطاب کریں، تو فوراً مولا کا صرف ایک جملہ تمام کی تقریروں کو ختم کر دیتا ہے، مولا کا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ. ایک جملہ ہر چیز کو. کہ امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں عدالت نہ ہو. جب عدالت ہوگی تو خود بخود امن آ جائے گا. امن نتیجہ ہے عدالت کا. امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدالت قائم نہ ہو، عدالت رائج نہ ہو. دنیا میں عدالت رائج کرے. اور عدالت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عدل و انصاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرد سے. مجھ سے، آپ سے، ہر فرد اپنے اندر عدالت پیدا کرے. اسلام عدالت اجتماعی کے لیے ہر انسان عادل بنے. امیر المومنین نے اپنے تمام اصحاب سے کہا ہر انسان عادل بنے. گواہ کو عادل ہونا چاہیے، نماز پڑھانے والے کو عادل ہونا چاہیے، قضاوت کے لیے عادل ہونا چاہیے، مرجع تقلید کو عادل ہونا چاہیے. کوئی بھی انسان جو ذمہ دار پوسٹ پہ آئے، مقام پہ آئے، عہدے پہ آئے، اسے عادل ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں عدالت بنیادی شرط ہے.